اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کی تلاوت کی گئی تھی، اور اس میں لین دین کے اصول، قرض کے اصول اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائے اس کے بارے میں تشریح، تفسیر اور تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ یعنی قرض دو، لین دین کرو، تو لینے والا اور دینے والا کیا اصول اپنائے، کیا طریقہ اپنائے، اس کے بارے میں فرمایا اللہ نے۔ گزشتہ جمعہ جو آپ نے سنا، یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ فرمایا اللہ نے لکھ لیا کرو، رائٹنگ میں لے آؤ۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کیا پتہ دونوں میں سے کون فوت ہو جائے، کیا پتہ دونوں میں سے کون مکر جائے، کیا پتہ دونوں میں سے کوئی بھول جائے، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا ریکارڈ رکھ لو، لکھ لو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گواہ بھی بنا لو، دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو اپنے لین دین پر گواہ بناؤ۔ اسلام میں گواہی بہت معتبر ہوتی ہے، گواہی کا اصول اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹنس، گواہی، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ نکاح میں گواہی، کسی مقدمے میں گواہی، قرض میں گواہی، معاہدے میں گواہی، تو گواہی ہر جگہ اسلام میں مقدم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو یہ آپ نے سنا تھا۔ پھر یہ بھی سنا تھا کہ اگر ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، اگر ایسا سودا ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات دن ہم دکانوں سے چیزیں خریدتے ہیں نا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ رسید لے لیتے ہیں ثبوت کے طور پر، لیکن چونکہ وہ قرض نہیں ہوتا، وہ صرف چیز کی ریسیٹ ہوتی، رسید بس۔ تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ لکھو، گواہ بناؤ۔ یہ آپ نے آیت نمبر 282 میں گزشتہ جمعہ سنا۔ یہ جو وقت ہوتا ہے خطبہ سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے، یہ حصول علم کا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ نماز ادا کرتے ہیں وہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، علم کا نہیں، وہ تو عبادت ہے۔ لیکن علم اور عالم، علم عبادت پر افضل ہے اور عالم عابد پر افضل ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس میں احادیث مروی ہیں۔ تو علم کا حاصل کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے آپ کا، یہ خاصیت کے ساتھ اگر آپ جلدی آ جاتے ہیں کوشش کر کے، تو اس کا بڑا نفع ہے، اور پھر اجر و ثواب بھی ہے، فالتو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز تو ہوگی بعد میں، خطبے میں تو ابھی ٹائم ہے، پہلے جانے کا کیا فائدہ، یہ کوئی جاہل سوچ سکتا ہے، عقل مند نہیں۔ عقل مند تو کہے گا علم حاصل ہوگا، عبادت کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اس پر تو میں نے اتوار کو جو درس ہوتا ہے، فقہی مسائل ہوتے ہیں، بیان ہوتے ہیں،
قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے اس میں میں نے گفتگو کر لی ہے علم کی فضیلت پر. مقصد اب یہ ہے بیان کرنے کا کہ آیت نمبر 282 آپ نے سن لی گزشتہ جمعہ. اب آج میں نے جو تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 283 کی تلاوت کی ہے. 283 ورس نمبر 283. اس میں اگلا بیان ہے اللہ تبارک و تعالی نے, اور وہ اگلا بیان کیا ہے؟ رہن. عربی زبان میں لفظ ہے, اردو میں ہم کہتے ہیں گروی, انگلش میں کہتے ہیں مورگیج. گروی رکھنا کوئی چیز. اب اس کا بھی علم ہے نا, ضرورت پڑ سکتی ہے, اور شرع سے ثابت بھی ہے, قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو آج کے جمعے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قرض میں چیز کو گروی رکھنا. قرض میں, لین دین میں کسی چیز کو گروی رکھنا, رہن, مورگیج. اب کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا. فرمایا اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی ہو, قبضہ میں دیا ہوا. گرو, کوئی چیز گروی رکھ دو جس سے تم کچھ لے رہے ہو, پیسہ وغیرہ قرض لے رہے ہو نا, اور تم سفر میں ہو. یہ گروی رکھنے کا ثبوت قرآن سے مل رہا ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو چیز کو گروی رکھنا ہے کیا یہ شریعت میں ہے, تو آپ کہنا قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے, بالکل شریعت میں ہے. اب یہ جو فرمایا اللہ نے اگر تم سفر میں ہو, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سفر کے بغیر گروی نہیں رکھ سکتے آپ. سفر کی ایک حالت بیان کر دی کہ سفر میں انسان ہوتا ہے تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا نہ پائے, وقت بھی نہ ہو, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اپنی چیز رکھ دے, ایسی چیز جس کی کوئی قیمت ہے, ویلیو ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چنے رکھ دیے, مونگ پھلی رکھ دی, وہ تو کھا جائے گا, پھینک دے گا. اور جس نے قرض لیا ہے وہ بھی کہے گا میرا کیا گیا, میں نے تو چنے رکھوائے تھے. نہیں, قیمتی چیز جس کا کوئی حساب کتاب ہو, اور قرض لینے والا جو چیز گروی رکھ رہا ہے اسے پتہ ہو کہ جتنا میں نے قرض لیا ہے اس کی ویلیو کے مطابق یہ چیز ہے گروی. اب سفر میں اللہ فرما رہا ہے کہ سفر میں اگر تم ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ, یعنی موقع نہ ملے تم کو تحریر کا, تو سفر میں بھی گروی جائز ہے. گروی رکھنا چیز کو, رہن رکھنا, اور حضر میں بھی جائز ہے. یعنی سفر میں آپ نہیں ہو نا, شہر کے اندر ہی ہو, مقیم ہو, مسافر نہیں ہو, تب بھی آپ چیز کو گروی رکھ سکتے ہیں. بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. اب دیکھیں, یہ علم وہ ہے کہ آپ میں سے کسی نہ کسی کو رات دن قرض کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگرچہ اچھا یہ ہے کہ بندہ قرض نہ لے, قرض لینا مجبوری میں ہے, یہ نہیں کہ کھلے عام اپنا طریقہ بنا لے قرض لینا, ہے نا, طریقہ بنا لے, تو یہ صحیح نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ قرض لینے میں بہت سی آفتیں ہیں. آفتیں یہ ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ پریشانیاں, کہ قرض لے لیا کسی نے اور فوت ہو گیا,
اور قرض ادا نہیں ہوا. اب فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قرض اس کے اوپر واجب ہے، دین ہے، معاف نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی قبرستان میں جو فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کے وارثین اعلان کرتے ہیں بھائی اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو ہم کو بتا دو، ہے نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر قرض ہے اور وہ فوت ہو گیا تو قرض اس کا قیامت میں بھی ہوگا، دینا پڑے گا اس کو قیامت میں. جس کا قرض تھا اللہ اسے دلوائے گا اس وقت، اور معاف نہیں ہوا. بلکہ مقروض کے بارے میں تو حدیث یہ ہے کہ اگر وہ شہید بھی ہو گیا تو بھی قرض معاف نہیں ہوا اس کا. شہادت بھی اس کے قرض کو دھوتی نہیں ہے. اتنی بڑی اہم چیز ہے قرض، خطرناک چیز قرض. اسی لیے فقہاء نے، علماء نے، بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے مشورے کے طور پر کہ بلا اشد ضرورت قرض مت لینا، اور لینا تو سمجھنا میرے سر پر تلوار ہے، جتنا جلدی وہ ادا کر دوں اور پھر گواہ بھی بنا لوں اور پھر لکھ بھی لوں، ایسا نہ ہو مصیبت ہو جائے بعد میں. یہ بات. اب جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فریحان مقبوضۃ، فرمایا پھر تم گروی رکھو قبضے میں دی ہوئی چیز، یعنی پھر اس کو جس سے تم کوئی قرض لے رہے ہو اپنی کوئی چیز دے دو ایسی جو قرض کے متبادل ہو. مثلا اگر تم نے 1,00,000 روپے قرض لے لیا، مثال ہے، تو جو چیز تم رکھواؤ وہ بھی کم از کم 1,00,000 کی ملکیت کی تو ہو، یا پھر اس سے زیادہ کی ہو، تاکہ خیال رہے تمہیں کہ میری چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، جب تک میں قرض ادا نہیں کروں گا وہ چیز واپس نہیں آئے گی. کیونکہ جس کو گروی رکھایا جاتا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ گروی رکھایا جائے اور وہ قبضہ کر لے. جیسے ہبہ، تحفہ، شریعت میں یہ ہے کہ دیا جائے اور جس کو دیا جائے وہ اس پر قابض ہو جائے. گفٹ، وہ گفٹ کہلاتا ہے. تو گروی میں بھی یہ ہے کہ اس کو دے دیا اور جس نے قرض دیا ہے وہ اس پہ قابض ہو گیا. اب جب تک قرض لوٹے گا نہیں، واپس نہیں ہوگا، وہ گروی والی چیز بھی واپس نہیں ہوگی. البتہ اتنا ہے کہ جس کے پاس وہ چیز گروی رکھی ہوئی ہے وہ اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، اس کو صرف امانت کے طور پر رکھ سکتا ہے بس. یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ چلو بھائی اب یہ جو چیز گروی آ گئی نا میرے پاس، مورگیج، رہن، اب اس سے میں فائدہ لیتا رہوں. نہیں، صرف رکھنا ہے بطور امین کے، بطور امانت کے، سنبھال کر حفاظت سے، کہ جب تک قرض واپس نہ ہو اس وقت تک یہ چیز گروی رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو. اب یہ مستحب ہے عمل، واجب نہیں ہے. لکھنا، چیز گروی رکھنا یا گواہ بنانا یہ واجب نہیں ہے، یہ اچھا ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں کوئی اختلاف واقع نہ ہو. ریکارڈ ہو نا، ریکارڈ جو ہے وہ کام آتا ہے، عدالتوں میں بھی کام آتا ہے، جرگے میں بھی کام آتا ہے، پنچایت میں کام آتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا، آپ صرف زبانی بات کریں گے تو آپ اگرچہ 100% درست ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کی سنی نہیں جائے گی. سامنے والا کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اب فرض کریں کہ آپ ہو سچے
تو آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا لاؤ بھائی میرے سامنے قرآن لاؤ، میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اور سامنے والا جھوٹا ہے تو وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ دے گا. بے ایمان کی تو کوئی حد نہیں ہے نا. ایک آدمی اگر دل سے بے ایمان ہو گیا تو اس کے سامنے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ بے ایمان ہو گیا وہ. اگر بے ایمان نہ ہوتا تو پھر کیا بات تھی؟ جب بے ایمان ہو گیا تو پھر تو وہ قرآن پر بھی ہاتھ رکھ دے گا، جھوٹا کہ ہاں ہاں میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہے. اس لیے یہ جو لکھنا لکھانا، گواہ بنانا، گروی رکھنا، یہ مستحب عمل ہے، کر لیں تو اچھا ہے اور فائدہ مند ہے. اب یہ جو گروی والا مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف حالت سفر میں نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ حالت سفر کا ذکر فرما رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو، ٹریول کر رہے ہو، اور تم کسی سے قرض لینا چاہ رہے ہو، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، تو پھر لکھنے والا بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر تم کوئی چیز گروی رکھا دو، یہ اللہ فرما رہا ہے، اور وہ چیز وہاں پر محفوظ ہے تمہاری. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے. یعنی اگر ایک دوسرے پر اطمینان ہے، دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی، اور چیز بھی گروی رکھا ہے، تو جب وہ قرض لوٹا دے تو امانت دار جو ہے وہ چیز واپس کر دے، اور جس نے قرض لیا ہے قرض دار وہ قرض بھی واپس لوٹا دے. لیکن اگر قرض لیتے وقت قرض خواہ کوئی شرط لگا دے کہ تم مجھ سے 1,00,000 روپے قرض لے رہے ہو، جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو تم مجھے 1,00,000 سے اوپر دینا، یہ حرام ہے، یعنی منع ہے، سود ہے، مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے. قرض دینا تو جائز ہے اور قرض لینا بھی جائز ہے. صحابہ نے قرض لیے، اللہ کے رسول نے قرض لیا، تو قرض تو اسلام میں درست ہے، جائز ہے ضرورت پر. لیکن قرض کے بدلے میں اگر قرض خواہ یہ کہے کہ تم مجھے لوٹاتے وقت زیادہ پیسے دینا، تو منع ہے، گناہ ہے، سود ہے، حرام ہے. البتہ حدیث سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور اس کی اجازت ہے، بلکہ مستحسن ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ تو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرض لینے والا جب قرض لوٹائے تو کچھ زیادہ کر کے دے دے. یہ سود نہیں ہے، یہ بالکل جائز. مثلا کسی نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تمہیں 1,00,000 روپے قرض دیا، میعاد مقرر کر لی گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں یہ قرض واپس ہو جائے گا. اب دیتے وقت مقروض قرض دار 1,00,000 کے بجائے 1,05,000 دے دے، بالکل جائز. خود دے رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں احسان. عربی زبان میں اس کو احسان کہتے ہیں، کہ یعنی یہ تو بدلہ دیا اس نے اس نیکی کا جو کسی نے اس کے ساتھ کی، کہ اس کو برے وقت میں قرض دے دیا ہے نا، ضرورت تھی قرض کی. آج کل معاشرے میں اس کا بہت کم رجحان ہے. لوگ قرض لیتے ہیں مکر جاتے ہیں، قرض لیتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کہلوا دیتے ہیں گھر میں نہیں ہے بندہ، فون بند کر دیتے ہیں، گھر بدل دیتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں ایسے بڑے بڑے
30 مار خان ایسے بڑے بڑے بے ایمان پڑے ہوئے جو لیتے ہی اس نیت سے قرض ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے. ان کی تو شروع دن سے یہ نیت ہوتی ہے کہ ان کا دھندا ہے, دھندا ان کا یہ کاروبار ایک طرح سے, اللہ معاف کرے, فراڈ, ہاں گناہ کا کام ہے ان کا کہ قرض لو بھاگ جاؤ, فرار ہو جاؤ. جس نے بیچارے نے قرض دیا وہ پھنس گیا ہے نا, وہ مظلوم ہے, اور لینے والا ظالم ہے, وہ فرار ہو گیا. تو یہ تو رات دن ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے نا. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے, سنتے بھی رہتے ہوں گے میڈیا پر, اخبارات میں, ادھر ادھر آپس میں, فلاں نے قرض لیا غائب ہو گیا, فلاں نے قرض لیا مکر گیا, فلاں نے قرض لیا جھوٹ بول دیا میں تو دیوالیہ ہو گیا ہوں. ارے دیوالیہ ہوا ہے, اور تو اگر نہیں ہوا دیوالیہ تو اللہ تو جانتا ہے کہ تو دیوالیہ نہیں ہے. تیرا دیوالیہ تو پھر اللہ نکالے گا قیامت میں. دیکھیں نا حدیث شریف ہے کہ اگر قیامت میں کوئی کسی کا دیندار ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دلوائے گا, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو جو جس سے اس نے یہ برائی کی ہے اس کی کوئی گناہ ہوں گے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. جس نے یہ بدماشی کی ہے اس کے گناہ اللہ اس پہ ڈال دے گا عذاب کے لیے, یعنی کہ بدلہ اس طرح ہو جائے گا یوں کر کے. اور کوئی نیکیاں اس کی ہوں گی جس نے یہ قرض لیا تھا تو اس کے کھاتے میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نیکیاں لے لو اس کی. دیکھیں آپ کیا کیا ہم کو اسلام نے تعلیمات دی ہے, لیکن چونکہ ہمیں اگر علم کا شوق نہ ہو اور ہم سنیں نہ کہیں, نہ کسی کے پاس بیٹھیں, نہ کبھی یہ ارادہ کریں, تو رات دن یہ تو معاملات بے ایمانی کے چلتے ہیں معاشرے میں. اب اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم کو ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے. یعنی قرض لینے والا قرض ادا کر دے, امانت رکھنے والا امانت واپس کر دے. یہ لو بھائی تم نے قرض لوٹا دیا, یہ لو یہ جو گروی تم نے چیز رکھائی تھی یہ واپس لے لو اپنی, یہ مورگیج, یہ رہن, یہ تمہاری امانت ہے, لے لو. یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان. ہم لوگوں نے یا معاشرے میں لوگوں نے سمجھا ایمان خالی نماز پڑھنا ہے, ایمان خالی روزہ رکھنا ہے, ایمان صرف قرآن کی تلاوت کر لینی ہے, یا ایمان صرف عمرہ کر لینا ہے جا کر, یا حج کر لینا ہے. ارے بھائی حقوق العباد ہے یہ جو قرآن میں اس وقت بیان ہو رہا ہے. قرض کون لے گا؟ اللہ کو تو نہیں دے رہے ہو نا تم قرض, بندے کو دے رہے ہو نا. تو یہ حقوق العباد ہو گیا نا. حق العبد ہے, حق العبد جو ہے اس کی اہمیت ایسی ہے کہ حق اللہ سے بڑھ کر ہے. کیوں کہ اللہ کو تمہارے نماز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے, ایک بندہ بھی روزہ نہ رکھے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. مگر بندے کا تو نقصان ہو رہا ہے نا. بندہ بندے کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے, بندہ بندے کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے, تو بندے کا تو نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس لیے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی بڑی گرفت رکھی ہے, بہت گرفت رکھی ہے, بہت گرفت رکھی ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا. دیکھیں آپ حدیث میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دے گا. اللہ قادر ہے, معاف کر دے گا, جتنا کر دے پورا کر دے, وہ اللہ کی مرضی. لیکن حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا, وہ تو معاف کروائے گا. جس کا حق لیا ہے اس کو کہے گا آ جاؤ سامنے, معاف کرتے ہو تو کرو, نہیں کرتے ہو تو ابھی اس کی ایسی تیسی ہوگی. اس کو عذاب میں کھینچا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے گا, آگ میں پھینکا جائے گا اس کو, اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا تو اگر یہ کچھ ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو نہیں. تو حقوق العباد بہت بڑی اہم چیز ہے. اس سے ہمارا معاشرہ اکثر غافل ہے, اکثر غافل ہے, بس اپنی مرضی کرتا رہتا ہے, قرآن کو نہیں سمجھتا, حدیث کو نہیں سمجھتا. اب آپ دیکھ لو نا, ہے نا. پھر کیا فرمایا اللہ نے, وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
ربہ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. آئے ہائے ہائے، دیکھا باضابطہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ لینے والا دینے والا، قرض لینے والا گروی رکھنے والا، یہ دونوں اللہ سے ڈرے. جو رب ہے اس کا، اللہ کا نام بھی آ گیا اور رب کا نام بھی آ گیا، دونوں نام آ گئے یہاں پر، کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. یہ بندہ جس کا تم نے قرض لے کر کھا لیا ہو، یہ بندہ جس کی تم نے کوئی چیز کھا لی ہو، جس کی چیز پر تم نے قبضہ کر لیا ہو، وہ بیچارہ کمزور ہو، وہ بیچارہ مفلس ہو، جو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو اللہ تو بگاڑ سکتا ہے. کوئی بولے کہ نہیں بگاڑ سکتا؟ نہیں بول سکتا نا کوئی. بھائی بندہ بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اللہ تو بندے کا بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. پل میں بنا دے، پل میں بگاڑ دے. چنانچہ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا اور گواہی نہ چھپاؤ. یعنی جب تم کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو چھپنا مت، آگے بڑھ کر گواہی دینا. میں گواہ ہوں، اس واقعے کا گواہ ہوں، اس عمل کا گواہ ہوں. دین اسلام نے گواہی کو اور گواہ کو بہت بڑی اہمیت دی ہے. شہادت کو، شہادت کہتے ہیں اس کو، بڑی بڑی اہمیت دی ہے نا. جھوٹی گواہی نہیں، سچی گواہی. معاشرے میں تو رات دن جھوٹی گواہیاں چل جاتی ہیں. اس کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوتی کیا ہوا، کہتا میں گواہ ہوں. عدالتوں میں جھوٹی گواہی کر کے کسی کو بے گناہ سزا دلوا دیتے ہیں، ہے نا. تو وہ تو دنیا میں چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو پکڑ ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا گواہی مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے. اللہ فرما رہا ہے، فرمایا جو گواہی چھپائے گا نا، تو جس طرح جسم کے اعضاء سے بندہ گناہ کرتا ہے، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ یا زبان کا گناہ، فرمائے یہ دل کا گناہ ہے، دل کا. فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، فرمائے یہ اس کے دل کا گناہ کہلائے گا کہ اس کے دل کے اندر بے ایمانی آ گئی، گواہی چھپا لی اس نے. تو اللہ فرماتا ہے یہ دل کا گناہ ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. فقہاء نے فرمایا گواہی کو چھپانا، گواہی نہ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، شرک کے بعد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا قول ہے کہ کبیرہ گناہ ایک ہے شرک اور ایک ہے گواہی چھپانا. کہ گواہی دے سکتے ہو پھر بھی چھپا رہے ہو. کسی کا بھلا ہونے والا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہوگا. اگر تم گواہی دے دیتے اس بیچارے کا بھلا ہو جاتا، مگر تم گواہی نہیں دے رہے، وہ بیچارہ نقصان میں جائے گا. تو فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، فرمایا اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے نا، جو کچھ تم کرو جانتا اللہ. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 283 جو میں نے آج پیش کی، اور پچھلے جمعے میں نے پیش کیا تھا آیت نمبر 282. لین دین کے اصول بیان کیے تھے، آج گروی کے بارے میں بیان ہوا ہے. مورگیج، رہن، اس کے اصول جو اللہ نے بیان فرمائے، یہ بیان کہ یہ بھی جائز ہے گروی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک یہودی سے جو قرض لی ہے، جو کھانے کے لیے گھر میں، ہے نا. 30 صحابی آیا حدیث میں، 20 صحابی آیا، جو لیے ادھار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت تھی، یہودی سے لیا. اب اگر کوئی کہے بھئی صحابی سے کیوں نہیں لے لیا، مسلمان سے کیوں نہیں لے لیا؟ فقہاء اور علماء فرماتے ہیں بیان جواز کے لیے اللہ کے رسول نے یہودی سے لے لیا کہ اگر لین دین کرنا ہو تو کافر سے بھی کر سکتے ہو آپ. لین دین عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، لین دین کی بات ہو رہی ہے، تجارت کی بات ہو رہی ہے، ٹریڈ.
یہ آپ کافر سے بھی کر سکتے ہو، یہودی سے کرو، ہندو سے کرو، عیسائی سے کرو، کسی سے کرو. تو اللہ کے رسول نے یہودی سے قرض لے لیا، اور اس کے پاس اللہ کے رسول نے اپنی زرہ رکھوائی. زرہ گروی کا بیان ہوا ہے نا آج، تو گروی رکھوائی اللہ کے رسول نے. کیا رکھوائی؟ زرہ. زرہ کہتے ہیں جنگی لباس. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لباس لوہے کا اوپر پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار وغیرہ کا وار جسم پر اثر نہ کرے، تو وہ زرہ پہن لی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ یہودی کے پاس رکھوائی. اے یہودی یہ میری زرہ رکھ لے اور مجھ کو جو دے دے قرض، گھر میں پکانے کے لیے، غلے کے لیے، اناج کے لیے. دے دیا اس نے، زرہ رکھ لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا، یعنی دنیا سے آپ نے پردہ فرما دیا، اور وہ گروی رکھی ہوئی تھی زرہ. تو کس نے چھڑوائی؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گروی اس سے چھڑوائی، یہودی سے، کہ یہ گروی ہے میرے نبی کی ہے، زرہ میرے رسول کی ہے، یہ تیرے پاس ہونا بیکار ہے، لا یہ گروی مجھے دے، اور کتنے پیسے ہے لے لے. تو لے لیا اور حضرت مولا علی کو ہبہ کر دیا زرہ. یا علی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، رسول اللہ کی زرہ. تو یہ حدیث، یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں باضابطہ موجود ہے گروی رکھنے کا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ گروی رکھنا جائز ہے. اللہ تعالی ہم کو جو آج ہم نے سنا سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.